بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. آج یوم پاکستان پر میرے ملک کی سیاست کچھ عدم استحکام کا شکار نظر آتی ہے. عدم اعتماد کا گیم آخر کار اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آخری اطلاع تک وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدر ہونے والی ایک سیاسی کمیٹی میں جو باتیں سامنے آئیں اس میں کہا گیا کہ اس کا کچھ مفہوم یوں تھا کہ اب اتحادی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, نہ ہی ہم ناراض اراکین سے رابطہ کریں گے. ہماری جو طاقت ہے وہ یا تو عدالت ہے یا عوام ہے. دوسری طرف ابھی بھی وزراء, حکومتی وزراء اور اراکین اتحادیوں سے بھی رابطے میں ہیں اور ناراض اراکین سے بھی رابطے میں ہیں. وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ناراض اراکین پیسے لے کے وہاں پہ گئے ہیں اور کچھ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہاں کہیں نہ کہیں حکومتی وزراء کے بھی بیان سامنے آئے ہیں کہ تمام جگہ ایسا نہیں ہوا. کچھ ایسے اراکین سامنے آئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے اور ہم کسی نظام کے خلاف تھے اور ہم کچھ چیزیں چاہتے تھے کہ حکومت بہتری آئے. جس چیز کے لیے ہم نے ووٹ لیا تھا وہ جب نہیں ہوا اس لیے ہم ان کی طرف گئے, اور یہ بات حکومت بھی مانتی ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے. لہٰذا وہ کہنا کہ تمام ہی جگہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں موقف دب کے رہ جاتا ہے. دوسری طرف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ جو کہیں دب کے رہ گیا تھا اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں, اور مکمل طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس مارچ کو اب مہنگائی کا نام دے دیا گیا ہے. جبکہ آخری دفعہ تک یہ کہا گیا تھا کہ ڈی چوک پر اب کوئی بھی جمع نہیں ہوگا. تو اب یہ لانگ مارچ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ڈی چوک پہ واقعی ہی کوئی جمع ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حکومت کے اپنے بھی لوگ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیا اب بھی ڈی چوک پہ جمع ہوں گے؟ جبکہ ابھی وہاں سے قافلہ چل پڑے گا لانگ مارچ کا ماڈل ٹاؤن سے, اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک جلسے میں خطاب کیا, اور خطاب کے وقت جس قسم کی زبان ابھی استعمال کی گئی ہے اس پہ تو بہرحال تنقید نہیں کی جا سکتی. میرے ہر پروگرام میں یہی بات ہوتی ہے کہ خدا را چاہے وہ حکومتی وزراء ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں یا اپوزیشن ہوں, زبان کا جو استعمال اس وقت کیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی اس وقت ناقابل بیان ہے, اور اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. چاہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ سٹنگ وزیر اعظم ہیں تو ان کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے, اور جبکہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بات کریں تو وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو کہ اس وقت نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن موقع یہ سامنے آتا ہے کہ جب دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہوں اور اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, جب لڑائی سامنے ہو جائے اور میدان میں مقابلہ سامنے آ جائے. مسئلہ وہی ہے جب میں ہمیشہ کہتی ہوں جب سے عدم اعتماد کی تحریک سامنے آئی کہ اگر یہ ایوان کی ہی لڑائی ہے تو بھی ایوان میں ہی لڑی جائے, میدان میں کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں, کیوں جلسے جلوسوں میں اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. بہرحال اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ جب سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گیم ہمارا گیم ناکام ہونے والا ہے تو عدم اعتماد کی تحریک جلد سے جلد کیوں نہیں بلائی جاتی. 25 تاریخ کو اجلاس ہونے والا ہے, اور اجلاس میں جو ہے ایک روایتی طور پہ ایک تعزیتی اجلاس ہوگا, اس میں دعا کی جائے گی, اس کے بعد جو ہے کارروائی شروع ہو جائے گی, اور 30-31 تک یہ کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کہ ووٹنگ ہو جائے گی. اب کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں کتنے نہیں ہیں, گیم ابھی بھی اس طرح سے پھنس چکا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آخری کارڈ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کی طرح جو ہے نہیں ہیں کہ اپنے کارڈ پہلے ہی شو کر دیں, ہمارے پاس ابھی بہت کچھ ہے, لڑائی تو ابھی شروع ہوئی ہے. جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ لڑائی سے پہلے ہی استعفیٰ کیسے دے دوں کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جناب ارسلان مرزا صاحب, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں اختر آرائی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, سب پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور کچھ دیر میں ماریہ اقبال ترانہ پیپلز پارٹی سے اسکائپ پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ارسلان, کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سوال سے زیادہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ باقی ایسا کچھ ہے کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کامیاب ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک, جیسے کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ کے اتحادی تو ہاتھ سے بالکل جا چکے ہیں, 25 تاریخ کو اعلان کرنے کی بھی امید ہے کہ اعلان کر دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ میں آپ کا جو ایک کی سینٹنس ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد کے بہانے سے ایک عدم استحکام کی ایک بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد ہے اور عوام کے اندر بھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت بھی ہیں اور سب سے زیادہ پاپولر جماعت بھی ہیں, اور ہم نے جو ڈیسیژنز لیے ہیں اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی سالمیت کے لیے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر, وہ ڈیسیژن جو ہے جو بھی فیصلے کیے کہ وہ ناگزیر تھے. اب اپوزیشن کا یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں, اپوزیشن بری طرح پٹ چکی ہے, اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا آرگومنٹ ہے نہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ اگلا الیکشن کانٹیسٹ کریں. اپوزیشن مہنگائی کا رونا رو رہی ہے,
اپوزیشن کے اندر 3 جماعتیں آپ کے پاس کی جماعتیں آتی ہیں. ایک وہ جماعت آتی ہے کہ جو اپنے گھر سے سیٹ نہیں جیت سکے, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا کریکٹر آپ کے سامنے. جہاں تک نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر یا ان کا جو اگر پاس ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے دلوں میں کتنا تیل تھا. جہاں تک پیپلز پارٹی ہے جو ایک صوبے کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی ہے, اور اس صوبے کے اندر لاقانونیت, بدامنی, مہنگائی, اس کے بعد جو آرٹیفیشل شارٹیج آف بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے جو اب تری اس صوبے کے اندر ہے, اس کے بعد بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرا لیں گے تو میرے خیال سے دن میں یہ خواب دیکھ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں انٹرنیشنل آج کے جو فگرز ہیں, یو ایس اے کے اندر جو ہے لاسٹ 30 ایئرس کے اندر 7.87 انفلیشن ہے آج. یو کے اندر 35 ایئرس کی ہائیسٹ انفلیشن ہے 6.8 پلس مائنس کی. تو میرے خیال سے یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ ٹوٹلی پٹ چکا ہے. یہ ایک گلوبل بیان آیا تھا, میں آپ کو سوری کاٹ رہی ہوں, مہنگائی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس تو وہ جائیں گے, ظاہر سی بات ہے ایسے کچھ چانسز ایسے نظر نہیں آ رہے جو ملک میں آپ لوگوں نے جو حالات پیدا کیے ہیں بقول ان کے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر تو چارہ نہیں ہے. لیکن چونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور ان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو بجٹ بہت ان کے لیے مشکل ہوگا, یہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. لیکن ہاں وہی کہتے ہیں مہنگائی ہم کم کر کے رہیں گے. اچھا, میں اگین آپ کے سامنے بارہا آپ کے ہی شوز میں اور باقی میڈیا کے اوپر بھی, نہ صرف میں بلکہ ہماری پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے, کوئی اس کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو آپ لے کر آئیں, آپ سامنے رکھیں, صرف زبانی کلامی نہیں, آپ سامنے رکھیں کہ یہ میجرز ہیں, یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر حکومت وقت کام نہیں کر رہی, اگر ان کے اوپر کام کیا جائے تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے بجائے آپ کو بہانے بازی, الزام تراشی اور بلو دا بیلٹ جو آرگومنٹس ہیں اس کے اوپر تو آپ کو ان کے گلے پھاڑ کے تو یہ بولتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں جو آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے, شاہد خاقان عباسی صاحب مہنگائی جو کنٹرول کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ پہلے بلاول زرداری صاحب کو دے دیں, تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہے جو ہم سفوکیشن کی کیفیت میں رہ رہے ہیں اس صوبے کے اندر, کم سے کم ہمیں تو ریلیف ملے. یہاں تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, لاقانونیت تو بہت بعد کی بات ہے, کوئی ایسا ان کے پاس بہانہ نہیں ہے. این ایف سی کی مد میں فائنینشیل ڈیپینڈنسی جو ان کی ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی, ہر چیز ان کے پاس ہے. چاہے آپ اس میں لاء کی بات کریں, چاہے آپ جو ہے اس کی بات کریں, لاقانونیت کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, یا ساری چیزوں کی بات کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے میں خطاب آپ نے سن لیا ہوگا, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ کرنے دیں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طفلے سیاست اس طرح کی جو ہے بچگانہ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم نان سیریس لیتے ہیں ان کو. یہ کوئی ایسی سیریس تو ان کی سامنے آ جائیں, سیاست میں لڑیں, اگر آپ کو اعتماد ہے تو آ جائیں جی, عدم اعتماد کی تحریک کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس صوبے کو اگر ماڈل پروونس بنایا ہوتا, جیسے ہم نے کے پی کے اندر کیا, ڈلیور کیا, اس کے بعد ہمیں لوگوں نے چنا, ہم گریجولی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے اوپر آئے. ان کے پاس کیا ہے؟ بلاول زرداری صاحب کس کو مردانگی کی اور کس کو اس قسم کے تانے دے رہے ہیں. میرے خیال سے اس طرح کی چیزیں ان کو زیب نہیں دیتی. ان کا کچا جھٹا آپ کے سامنے ہے, ہم سندھ کے باسی ہیں نا, آپ ہی سارا اسی چیز کو آپ ہی مائک لے کے ایک چیز کو ایکسپوز کر رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, ان کے پاس کوئی ایسی اسٹرانگ بیس ہے جس کے اوپر یہ آج جو ہے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے دعوے کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ادارے, آج انہوں نے کہا جی ادارے بھی ہم اس کی سپرمیسی کو, آپ یہاں پر تو دیکھیں لوکل باڈیز کے اوپر جو خون مارا گیا, آپ نے سارا جو ریونیو جنریشن اسٹریم جو ہیں وہ ساری ختم کر کے آپ نے تو وہاں پہ لے گئے. ان کا نعرہ صرف پاور کھپے, پیسہ کھپے اور منصب کھپے, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کا جہاں آپ نے ذکر کیا, تو شاہد خاقان عباسی صاحب تو کل ایک بڑے ریناؤنڈ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے اگر کسی نے چوری کیا تو آپ کو کیا اس سے نقصان ہے, آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جو وزیر اعظم رہ چکا ہے, ہائیسٹ منصب جو ہے, ہائیسٹ پوزیشن ایکوائر کر چکا ہے, اس کے منہ سے اس طرح کی چیزیں, یہ ان کی ذہنی پستی اور بدحالی کی طرف ان کا کلیئرلی اشارہ کر رہی ہے. چلیں, بہت ہمیں آج پروگرام میں جو فوکس کرنا ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو بھی فوکس کرنا ہے. پہلے اختر ارائیں صاحب کی طرف چلتے ہیں. اختر ارائیں صاحب, اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ چند ماہ میں جو ایک جمہوری عمل تھا وہ اچانک سے ٹھپ ہو کے رہ گیا اور اچانک سب لوگ مل گئے اور خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے سب جمع ہیں ایک طرف, جیسے خان صاحب نے کہا تھا پہلے بھی, پریڈکشن دی تھی کہ جب میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہ سارے ایک جو ہو جانے, تو بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟
دیکھیں بیسکلی گلوبل جو چینجز آ رہی ہیں پولیٹیکل آپ کہہ لیں یا جو بھی ایک ڈفرینٹ بلاکس جو ایک نیا بلاک بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایکچولی اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا اب جو جھکاؤ ہے وہ تھوڑا سا لوکل جو یہاں کا بلاک ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی طرف ہے. اب اس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ کیا ایسا ہوا جو آپ نے خود سوال کیا ہے کہ اچانک جو ہے یہ چیز ہوئی, یہی چیزیں پہلے ہو سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان جغرافیکلی ایک ایسی لوکیشن میں موجود ہے کہ جو بہت دیکھا جائے تو بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈران ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را ان کو یہ سوچنا پڑے گا آخر کار پاکستان کے لیے تو سوچیں نا, سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. آپ کی پولیٹکس پاکستان ہے تو آپ کی پولیٹکس ابھی آپ کیونکہ نیوٹرل رائے دیتے ہیں, نیوٹرل کی بھی بہرحال ڈیفینیشن بعد میں بتائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی یہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا؟ دیکھیں احتساب کا سلسلہ سمجھ لیں, میں لفظ دوسرا استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا لیگل رائٹ جو ایکسرسائز کرے. ایکچولی اب سچویشن ڈفرینٹ ہے, واقعی صحیح بات ہے کہ جو چیزیں اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے وہ ایکچولی پبلک میں ہو رہی ہیں یا وہ دوسرے طریقے سے ہو رہی ہیں, اس طرح کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے. مگر آپ دیکھیں یہ مارچ کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے, ذرا غور فرمائیے. دیکھیں ابھی اس وقت یہاں پر ایک کانفرنس چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ ہماری 57 ممالک کے جو ہے وزرائے خارجہ تشریف لائے ہیں. اس دفعہ آج جو وہاں پر پریڈ ہوئی ہے, آپ دیکھیں اس پریڈ کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس میں دوسرے ممالک نے کی افواج نے شرکت کی ہے. تو آپ جغرافیکلی دیکھیں گے کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ یہاں پر ہو رہا ہے اس وقت, بڑی انٹرنیشنل یعنی ریپو کی چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمارے لیڈران کو. کہہ دیجیے مہنگائی بڑی چیلنج وہ انفلوئنس تو انٹرنیشنل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے فرمایا, مرزا صاحب نے صحیح فرمایا کہ آپ گلوبل اگر آپ دیکھیں انفلوئنس ہے, مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ریزنز بہت زیادہ ہیں. دیکھیں جیسے ابھی ایپیڈیمک کنڈیشن آئی, ظاہر ہے کہ اس طرح سے انٹرنیشنلی میں اسی طرح بات کو لے کے جا رہی ہوں کہ وہ جو کہا جاتا ہے خان صاحب کی جو وزراء ہیں ان پر الزام لگتا رہا اور گورنمنٹ پہ مختلف کرپشن کے بھی الزامات لگتے رہے, جو کہ بعد میں میرا خیال ہے گورنمنٹ جانے کے بعد یا بعد میں کوئی گورنمنٹ ہوگی تو پھر اور زیادہ جو ہماری سیاست کا مزاج ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اس پہ بھی بات ہوتی ہے, مہنگائی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن سب کے باوجود جو اگر خان صاحب کے حوالے سے پرسنلی میں ایک بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ جو اسلام فوبیا کا تصور تھا, جو آپ نے کہا تھا کہ جی یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہے, تو وہ تصور میرے خیال ہے خان صاحب وہ لیڈر نے جنہوں نے اسلام فوبیا کے تصور سے نکلنے کے لیے پہلی دفعہ آواز اٹھائی ہے. جی بالکل اس طرح سے آپ دیکھیں, آپ پچھلا جو حکومت تھی, جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, وہ انٹرنیشنلی جاتے کہاں تھے, وہ یعنی کہ فارن منسٹری بھی ان کے پاس اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ بات یہ ہے کہ کم از کم ہمارے لیڈر بول تو رہے ہیں نا. آپ دیکھیں دبنگ طریقے سے, میں لفظ دبنگ کیونکہ سب کو سمجھ میں آتا ہے سر, آج کل تو تمام لفظ ہی استعمال ہونے لگے, ہم کیا کیا بات کریں. میں تو بھی سنوانا بھی چاہوں, میں نے منع کیا ہے کہ نہ کلپ چلائیں, ایسے کلپ سے چلیں جو کہ مجموع میں سیاست دانوں پہ, تو آپ تو تمام الفاظ استعمال کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, جب ہمارے لیڈران اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم تو کیا چیز ہے ان کے سامنے. مقصد کہنے کا ہے کہ کم از کم ہمارے لیڈر میں اتنا کریج تو ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. جب بھی وہ امریکہ گئے وہاں انہوں نے کس طرح سے اسپیچز کی, جہاں بھی گئے جب انہوں نے شروع میں دورے کیے تھے تو کس طرح کا ان کا ایک تھا. تو وہ ایک چیز پرائم منسٹر میں فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھی ہے. ماضی کے پرائم منسٹر میں صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ چیز دیکھی تھی, ویسا لیڈر کو ابھی تک آ نہیں سکتا. مگر انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے پتہ چلے کہ جناب یہ ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ مارچ کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 31 مارچ تک جاتے جاتے آپ 26 مارچ کو دیکھ لیجئے گا اور 27 مارچ کو بھی دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جو بھی ہونا چاہیے پاکستان کی فیور میں, اس عوام کی فیور میں, جو بہتر ہے وہ ہونا چاہیے. میرا نیوٹرل اوپینین یہ ہے, مگر اس عوام کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. ہمارے جتنے سیاستدان ہیں, کہتے ہیں ہمیں بھی ہنسی آ جاتی ہے اور جو ہے ارسلان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب یہ نیوٹرل جو ہے بڑا مسئلہ بن گیا. ارسلان, یہ فوج ہمیشہ کہتی ہے جی ہمیں نہ گھسیٹا جائے. ابھی تو معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ مجھے شاید بات کرتے ہوئے تھوڑی سی اس پہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن فوج ہی ہمیشہ کہتی ہے کہ اس کو نہ گھسیٹا جائے. آخر کار فوج کو گھسیٹ لیا گیا ہے ہر معاملے میں, اور یہ کہا جا رہا ہے خان صاحب کی جو ہردرمی ہے یہ کسی نہ کسی طور پہ پوری جمہوریت کی بساط ہی نہ پلٹ دے. بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, لیکن ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی ارسلان, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو بیچ میں کافی سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں چیزیں نظر آئیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب پتہ نہیں کس کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
اچھا جی، پہلی چیز جو ہے میں تھوڑا سا لبرٹی لیتے ہوئے، دیکھیں صرف اسلاموفوبیا کے اوپر بات نہیں کی، وہ تو ظاہر ہے ہماری ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس میں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اصل مروڑ جو اٹھتے ہیں نا وہ اسلاموفوبیا کے اوپر نہیں، وہ تو خیر مغرب کو اٹھنے چاہیے، لیکن ایبسلوٹلی ناٹ. اور پھر جب یورپین یونین نے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں پاکستان کا تشخص ہے ایک جو جیو پولیٹیکل اس کی امپورٹنس ہے، اس چیز کو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان ایک واحد لیڈر ہے کہ جس نے اس چیز کو منوایا ہے گلوبلی. ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو منوایا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے سارا. آپ نے کچھ کرنا ہے آئیں ٹیبل کے اوپر بات کریں، مین ٹو مین ساری بات ہوگی، ایک اچھے طریقے سے ریشنل ایک پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، اس کے بعد وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. جہاں تک بات کرتی ہیں آپ جمہوریت کی، دیکھیں جمہوریت تو ہمیشہ گھر کی لونڈی کی طرح ایک ٹریٹ کیا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، جمہوریت کی اگر آپ پیپلز پارٹی سے اس کی ڈیفینیشن لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تو میجورٹی ملتی رہی، تین چار دفعہ تو یہ آتے رہے، لیکن مارشل لا سول ڈکٹیٹر کہلائے. اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ مرتضیٰ بھٹو کا جب خون جو مرڈر ہوا ناگہانی، اس کے اوپر دے فیلڈ میزریبلی. پھر بے نظیر بھٹو شہید کا جو شہادت ہوئی اس کے اوپر میزریبلی یہ فیل ہوئے. میمو گیٹ یہ آئے، اس کے بعد جو ہے کشمیر کے اوپر دیکھ لیں پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تو لسی ڈکار گئے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب. دیکھیں پالیسی صرف زبانی کلامی نہیں ہے، لفاظی سے نکل کر ریالٹی کی دنیا میں آنا پڑے گا. ہمیں اس کے اندر کچھ ایسے میجرز لینے پڑیں گے، لوگ جو ہیں اس چیز کی گواہی دیں. آج یہ دیکھیں کہ ہمارے خان صاحب، یہ صرف آج نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر، گورنمنٹ جب ان کو ملی ہے تو اس کے بعد ان کا کوئی نیریٹو چینج ہوا ہے. آپ پچھلے 22-25 سال سے ڈے ون سے اگر کوئی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی ساری چیزیں تھیں، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے، چاہے وہ اس کا ایشو ہے کشمیر کا، چاہے یوکرین کا پرابلم ہے. وہ ساری چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹیبل پر آ کر کوئی چیز جو ہے ہیڈن نہیں ہو، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ ساری چیزیں کی جائیں. اسی چیز کے اوپر مروڑ ہے. اور آخری بات جو آپ نے کہی ہے جی کہ مہنگائی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو میں نے بات کی اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. میں نے یہ بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کی بساط پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اوپر، آپ دیکھ لیں. اصل میں ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ چھانگا مانگا کی پیداوار آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ چاہے اس میں مڈ نائٹ جیکوال کی بات کریں، وہ الزام نہیں ہے، حقیقت ہے. خان صاحب کی جو اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ جی اس وجہ سے جو ہے خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے. جمہوریت میں اگین یہ کہہ رہا ہوں، جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نون لیگ سے پوچھیں گے، ان کی جمہوریت جو ہے نواز شریف سے آگے نہیں جاتی. اگر آپ بات کریں گے ان سے تو یہاں پہ جو زرداری صاحب کا ایک خون ہے جو بھٹو کا وارث ہونے کے دعوے دار ہے، بس اسی کی حد تک ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد ہے جو یہ کہتی ہے کہ گراس روٹ لیول سے میرا کوئی بھی نہیں ہے سیاست کے اندر. ہمارے کتنے لوگ ہیں، ہمارے جو جوان نسل کو جو آگے لے کر آئے خان صاحب، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اسی عوام میں سے گروم کریں، لوگوں کو لے کر آئیں. اور جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا آپ عوام میں سے ہی لوگوں کو لے کے آئے، ان لوگوں کو بھی آپ نے ٹکٹ دیا جو کہ بالکل گراؤنڈ روٹ لیول سے آئے تھے، لیکن وہی لوگ جو ہیں ناراض ہو کے دوسری جگہ پہنچے ہوئے، اور وہی کہتے ہیں ہم تو کسی پارٹی کا میں بھی نہیں گئے، ہم نے تو کسی سے وعدہ بھی نہیں کیا کہ ہم ووٹنگ میں حصہ لیں گے، اس کے باوجود ہمیں دھمکی بھی دی گئی، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے ایک آئیڈیالوجی کی، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ناراض ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ آنیسٹلی یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس فائنینشیل کو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں؟ کیا ہم نہیں خرید سکتے تھے ان کو؟ خان صاحب کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو خرید کے ہی جمہوریت کو بچانی ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں. اتنی بڑی بات کر رہا ہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر نون لیگ کو دیکھیں، چھانگا مانگا کی سیاست کے سرخیل وہ نکلے. اگر ان کی بات کریں تو سندھ ہاؤس کو انہوں نے منڈی بنا دی ہے، وہاں پہ سرے عام جو ہے بولیاں لگ رہی ہیں. یہ جمہوریت ہے؟ اگر یہ جمہوریت تو میں کہتا ہوں آج اس کی بساط لپیٹ دیں. خان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں عدم اعتماد چاہے کامیاب ہو ناکام ہو، ہمیں دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہیں، ہم نے لوگوں کو جواب دے دینا ہے. ہم ان کے سامنے 2023 کا الیکشن بھی ہمارا ہے، 2028 کا بھی. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ جو صوبے کے اندر جو بدحالی ہے آپ دیکھیں گے، کیونکہ میں سارا بات جو ہے سارا کور کر کے آیا گوٹکی سے کراچی تک، جو بدحالی یہاں پہ دیکھی ہے، لاقانونیت دیکھی ہے، اس کے بعد لوگ باہر نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے بلاول زرداری صاحب کی کیمپین ہی ٹانگی تو میں بھی یہیں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا. اچھا سر، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک آپ کی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہم کانفیڈنٹ ہیں.
اللہ پر اعتماد ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام سر چشمہ ہے. اگر کوئی بلیک میل کرنا چاہے گا یا کوئی پریشرائز کرنا چاہے گا تو ہم جتنا کیپٹن کو ہم جانتے ہیں پچھلے 15 سال سے تو میں اس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں اور آئیڈیالوجیکلی تو ہم کب سے. لیکن ایک چیز نہیں, مجھے آرگومنٹ ختم کرنے دیں نا, آرگومنٹ ختم کرنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بکتا ہے, کوئی اتحادی ناراض ہوتا ہے. کپتان جو ہے پریشر کے اندر اور بلیک میلنگ کے اندر بڑا اچھا کھیلتا ہے. آپ دیکھ لیں گے صرف 4 دن کی گیم ہے, آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عدم اعتماد کس پوری طرح ناکام ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے ہوں گا. اور سر آرٹیکل 63A کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم آنریبل کورٹ کے سامنے گئے ہیں. آنریبل کورٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر کے دے دے گی اور ہم نے کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل کو غیر آئینی اقدام سے ظاہر ہے کہ ہم پرہیز کریں گے اس کے اوپر. اور یہ ہے کہ جیسے کورٹ کی رولنگ ہوگی اس کے اکارڈنگلی وہ کریں گے. اور اسپیکر جو ہے طے کی بھی ہے کہ فرض کرنے سے پہلے یہ لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں آپ کے لوگ, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں ہونا چاہیے گا لاجکلی, تو وہ ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیں وہ ایک کورٹ کے اینڈ پر معاملہ ہے. میں آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی غیر آئینی کام ہمارے اینڈ سے نہیں ہوگا. باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کوئی ناراض ہے, کوئی بکا ہے, جا کر اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کرے اور عوام سے دوبارہ جیت کر آ جائے, ہم مان جائیں گے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں, اکا دکا کچھ ہوں گے جن کا اپنا ذاتی برادری کا ووٹ ہوگا, جیسے پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میجورٹی یہ ہے کہ عمران خان کے نظریے کے اوپر آئے ہیں. اگر کوئی اس سے غداری کرتا ہے تو وہ خود جواب دے گا عوام کو. عمران خان آج بھی اسٹرانگ ہے, ہم کھڑے ہیں, چاہے 1 سیٹ ہوتی ہے چاہے 100 سیٹیں ہوتی ہیں. تحریک ناکام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, لیکن حکومتی جو آپ کے ایم این ایز ہیں وہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں یا ریزائن کر دیتے ہیں, وہ اس طرح کر چلے جاتے ہیں. مجھے اسمپشنز پہ اسمپشنز پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہونا تو ہے نا, آگے مجھے بتا دیں. دیکھیں اصلاً میں نے آپ کی بہت ساری باتیں, میں بھی ایک ادنا سی طالب علم ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ اس کے بعد بھی تو اکثریت آپ کی نہیں رہے گی نا ایوان میں. دیکھیں اسمپشن کے اوپر میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا. 4 دن رہ گئے, آپ کے سامنے ساری سچویشن آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا ہر لیڈر ایون کہ خان صاحب جو ہے ایکسیسیبل ہے, اسی میڈیا کے سامنے آ کے خود کو مواخذے کے لیے کھڑا کریں گے, احتساب کے لیے کھڑا کریں گے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ناکام ہوں گے اور وہ باقی چیز. اچھا ایک اور چیز صرف میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اپوزیشن جو ہے ایک ٹانگ پر اچھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ 172 بندے یہ پورے کریں. بھائی ہم نے تھوڑی پورے کرنے, آپ لے کر آئے ہیں, آپ نے 172 کا فگر وہاں پہ پورا کرنا ہے. اگر اپوزیشن فیل ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ ہم ونر ہیں اس کے اوپر. باقی اگر مگر لیکن ویکن یہ تو بعد کی باتیں, جب ہوگی ریالٹی کے اندر جب یہ چیزیں ہوں گی میں آپ کے سامنے دوبارہ بیٹھوں گا, اس ٹائم بتا دیں گے آپ کو. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد بری طرح پٹ چکی ہے. اگین یہ سارا جو ریشنل میں آپ کے سامنے بلڈ اپ کر رہا ہوں اسی کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں. اپوزیشن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ صرف پیسے دے کر پکڑ دکڑ اور چھانگا مانگا کی سیاست سے اگر اس ملک کو جمہوریت و داغدار کرنے جا رہے ہیں تو عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے. 2023 کا الیکشن ہے, آگے الیکشن, آپ خود دیکھ لیں گے ان کا حشر کیا ہوتا ہے. ایک طرف سے اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ جب اتنے ہی پورا اعتماد ہیں تو اجلاس بلائیں, فیصلہ کر لیں, ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے. دوسری طرف خود ہی اپوزیشن جو ہے اس وقت مارچ کی بھی تیاریوں میں مصروف ہے. تو میری سمجھ سے بھی یہ باہر ہے کہ جب آپ کو بھی اتنا اعتماد ہے تو پھر ابھی مارچ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مارچ کرنے دیں, ان کا آئینی حق ہے. ہم کسی کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں رکھیں گے, نہ ہم عدلیہ کو پریشرائز کریں گے نہ ہم اوپوننٹس کو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کے اینڈ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں پر ہوا ہے. ہم نے ایم این اے رمیش کمار کے گھر کے باہر جب اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کیا, ہمارے لوگوں کے اوپر ان کو جیل کسٹڈی بھی ہوئی. ان لوگوں کو جو معصوم لوگ ہمارے کارکنان ہیں, دیکھیں سیاسی ورکر کو سیاسی انتقام کا نہیں, رمیش صاحب جو ہیں ان کے گھر کے باہر ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے, کوئی 4 دیواری یا اس کا استحقاق یا کوئی چیز مجروح نہیں ہوئی, اس کا تقدس مجروح نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ جس طرح یہ سیاسی وکٹمائزیشن, چاہے پی ایس 99 کی بات کر لیں یا اس کے این اے 249 کی بات کر لیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی رہتی ہے. اور وہی ساری چیزیں وکٹمائزیشن کی ہے نیب کے تھرو, کس جگہ نیب کے تھرو کہا جاتا ہے. نیب بنایا کس نے تھا, نیب بنایا کس نے تھا, ٹھیک ہے جس نے بھی بنایا, لیکن اچھا اس کا چیئرمین کہاں سے آیا تھا, اچھا کیسز کس نے بنائے تھے, خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج جو ایک دوسرے کو چور کون کہتا رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر. آج رحمان ملک صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ساری فائل کون مینٹین کرتا تھا؟ کیا رحمان ملک صاحب ساری فائلز مینٹین نہیں کرتے تھے؟ کیا یہی سارے حدیبیہ پیپر مل کا آگے پیچھے یہ سارے کیسز کس نے بنائے؟ مجھے یہ بتائیں نا, کس نے بنائے؟ ہم نے تو نہیں بنائے.
ہم تو صرف رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, ہم تو قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسز انہی لوگوں نے بنائے تھے, آج اسی کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہمارے اینڈ سے نہ تو کسی جسٹس باقر کو کوئی فون جائے گا, ہمارے اینڈ سے کوئی کسی کو انفلوئنس نہیں کرے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمارے لوگوں کے اوپر, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جب بات ہوئی, سٹنگ پرائم منسٹر کی بہن کے اوپر جب بات ہوئی, علیمہ خان کے اوپر, ان کے پاس گورنمنٹ تھی, اس کے اوپر تو پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے, وہ خود گئی ہیں, ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں کیا. جبکہ دوسری سائڈ پہ سر محل کا جب لیٹر لکھنے کی بات تھی تو گیلانی صاحب نے اپنی قربانی دے دی, لیکن ان کے خلاف وہ نہیں گئے. عارف الوی صاحب پی ٹی وی حملہ کیس کے اوپر, عارف الوی صاحب عمران خان جو اپنا استثناء ہے وہ اس کو سرنڈر کر کے جاتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے اس آرٹیکل کے پیچھے چھپ کر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ جمہوریت کی اقدار کی پامالی کرنے کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم تو ہر جگہ پہ اکاؤنٹیبل ہیں. ہم اس جمہوریت کو پروان چڑھانے میں اور اس جمہوریت کی جو اقدار ہیں اس کو لیٹرز کے اندر ہم امپلیمنٹ کریں گے. ہم ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ گوٹ کہاں پہ پھنسی ہوئی اور کیا آگے گیم ہونے والا ہے, کیونکہ یہی وہ ملک ہے جہاں پہ ہم وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ پہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے. میں 4 دن کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ 2 دن میں ہی کچھ ہو جائے گا. جی اختر عارانی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے؟ جی بیسکلی بالکل آپ نے جیسے کہا کہ 2 دن اور 3 دن کی بات ہے, اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ عوام تو اس وقت کنفیوز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جب فیصلہ جائے گا وہ 2023 اسی میں خوش ہے. جب بل کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ اتنا بل کم آیا ہے وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے, عوام تو اسی میں خوش ہے. وہ چھوٹی چھوٹی ننھی خوشیاں ہیں, سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے جی مہنگائی کم ہو جائے, ہمیں بنیادی سہولتیں مل جائیں, بس یہی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو سین ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے جتنی بھی توڑ جوڑ ہو رہا ہے, جتنی ارینجمنٹس ہو رہی ہیں, الائنس جو بن رہے ہیں, وہ بیسکلی نیکسٹ الیکشن یا نیکسٹ 5 ایئر کے اس پہ کمٹمنٹس ہو رہے ہیں کہ کون الحاق کریں گے, کون کس طرح سے کریں گے. ایکچولی اس پکچر کو جو ہے بنایا جا رہا ہے. ابھی تو دیکھیں اگر یہ 1 سال بچا ہے مشکل سے, اگر وہ عدم اعتماد کامیاب نہیں بھی ہوتی تو 1 سال انہوں نے کام کرنا ہے, اس کے بعد الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے, عوام کے پاس تو جانا ہے. عوام اصل میں تماشا دیکھ رہی ہے کہ ہونے والا کیا ہے اور آئندہ ہم نے کرنا کیا ہے. بات یہ ہے کہ بلند دعوے, موٹیویشنل اسپیچ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کی تھی کنٹینر میں بیٹھ کر, اور 2-4-6 کام چھوٹے چھوٹے اگر کیے ہیں تو بالکل کیے ہیں. اب ان کو لاسٹ ٹائم میں ڈیلیور کرنا چاہیے 1 سال کے اندر. اگر ان کو کانفیڈنس مل جاتا ہے تو 6 ماہ تک تو دوبارہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو پہلی صدارتی نظام لا دینا چاہیے تھا, یہ گلی مک جانی تھی. جی بالکل. اگر دیکھیں بوزدار کی اگر بات ہے, فار ایگزامپل پنجاب میں وہ کیوں اتنی ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے, ابھی چودھری برادران کے ساتھ یا جن کے ساتھ یہ 3 جو بڑی ایک الائنس ہیں ان کے ساتھ ان کے مطالبات کو کسی حد تک مان لینا چاہیے تھا جو جائز تھے. تو اب ظاہر ہے کہ اس پہ کیا گزار والا معاملہ جو تھا وہ جائز تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ الائنس بناتے ہیں, جب آپ الیکٹیبل لے رہے تھے, آپ کی حکومت ایسے تو نہیں بنی. جی ایگزیکٹلی, آپ کو نرم ہونا چاہیے تھا. آپ الیکٹیبل لیے, آپ نے تو اپنے کارکن کو تو حق ہی نہیں دیا. تو آپ الیکٹیبلز کو یا آزاد امیدوار جو آپ نے لے لیے تھے ان کو آپ نے منسٹری اگر نہیں دی یا ان کو وہ فائدے نہیں دیے جس کی وجہ سے وہ آج ناراض ہیں. آپ 3-3.5 سال حکومت کر کے بیٹھ گئے, 4 سال آپ نے کچھ نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ عادی تھے, کچھ بینیفٹس لینے کے عادی تھے. آپ نے کوشش کی, سختی کی, اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں. تو آپ آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر 25 تاریخ کو یا 26 کو ایکچولی وہ فیصلہ کریں گی, 3 جو بڑی الائے جماعتیں ہیں جس میں چودھری برادران بھی ہے, جس میں ترین گروپ بھی ہے, ہماری ایم کیو ایم بھی ہے, تو یہ جب ڈیسیژن کریں گے, یہ ڈیسیژن ایکچولی 26 کو آئے گا, مگر 25 کو انڈیکیٹرز آ جائیں گے. مگر 27 کو جو ہے نا واقعی ایک سرپرائز ہوگی, یا تو پھر یہ ہے کہ کامیاب ہوگی تحریک یا پھر یہ ہے کہ وہ ناکام ہوگی. مگر جو سینسز, لیٹسٹ سینسز ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے, عوامی جو رائے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام سے بات کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے اتنے سارے جلسے کر دیے, کیوں کیے؟ کیونکہ ان کو نیکسٹ 5 ایئر کا پلان ہے. ٹھیک ہے, ساری پارٹیاں اگر جنہوں نے یہاں سے مارچ کیا فیبری میں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی شہید والے فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھی گئے تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے. جی یہ طریقہ تو یہی ہوتا ہے. اصل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پولیٹکس کے اندر, پاکستان کی پولیٹکس کا مزاج ایسا ہے کہ عوام بہت سادہ ہے, وہ سمجھ ان کو نہیں آتی.
اور سمجھ جانا چاہیے ان کو کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے. مگر ایک بات ہے کہ عوامی رائے کے مطابق اگر میں دیکھوں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے سول سوسائٹی میں جتنی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ 60-40 کا ریشو ہے. 60% چانسز ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. یہ ایک عوامی رائے ہے اور ایک عام طور پہ آپ بھی سمجھتی ہیں, آپ بھی عوام کے ساتھ انٹریکشن میں رہتی ہیں. عوام نہیں ہے نا ایوان میں, ایوان میں دیکھیں عوام نہیں نہیں ہے, میں یہی تو بات کر رہی ہوں. مگر جو دیکھیں جو بیٹھ کے عوام نہیں ہے, میں یہ تو پہلے کہہ چکا کہ عوام کے بعد فیصلہ جائے گا نیکسٹ. اس میں اگر یہ عدم اعتماد ہوا یا یہ استعفیٰ آیا یا یہ حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد تو آخر عوام کے بعد جانا ہے نا. جلسے میں جلوسوں میں جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, میں اس کی بھی ڈیفینیشن دے دوں کہ فرض کریں کہ ایک حلقے میں 10 لاکھ لوگ ہیں, تو اگر اس حلقے میں صرف 10,000 لوگ بھی آ جاتے ہیں اور آس پاس کے حلقوں میں سے بھی آ جاتے ہیں, تب بھی 10 لاکھ کا بھی فگر پورا ہو جانا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے ہم عوام کی طاقت اور پاور شو کر دیں گے, یہ کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا. نہیں, فائنل ڈیسیجن بالکل نہیں ہے, آپ صحیح فرما رہی ہیں. مگر آپ اس کو اگر نیکسٹ 5 ایئر کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گی, جو آپ نے خود کہا کہ سیاسی شہید بننے والی بات ہے کہ اگر ناکام بھی ہوئے تو روئیں گے. دیکھیں یہاں تو یہی ہوتا ہے, جو ناکام ہوتا ہے ارسلان نے بھی یو ٹرن میں وہی بات کی ہے, ابھی گھما پھرا کے کہ جی اگر ہماری گیم ویسے بھی ہماری ہونی ہے. ایگزیکٹلی اب آپ سمجھ گئی نا. تو یہی بات ہے کہ اگر اس دفعہ نہیں بھی ہوا تو وہی سیاسی شہید ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بنیں گے. شہباز گل صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی باتوں سے بھی یہی جھلک رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہو بھی گیا تو ہمارے اوپر کوئی نقصان نہیں آنا. ایگزیکٹلی اصل بات یہ ہے کہ سارا سین ہے نیکسٹ. بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو 15 یعنی کہ 13-14 سال سے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کا کیا ہوا. دیکھیں بہت آپ نے ایک بات کہی کہ یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے آن لائن, مطلب آن ایئر یہ بات نہیں کہنی چاہیے, مگر یہ بتائیے کہ جو سلیکٹ کی باتیں کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں, وہ بتائیے کہ جب سب سے میکسیمم سیٹیں انہوں نے سندھ میں لی ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی فیور ہوئی ہے. آپ جن کے خلاف بات کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ جب خود جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو پھر دھاندلی نہیں ہوتی, ورنہ دھاندلی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی اس میں انٹریپٹ نہیں کر رہا. آج بھی نیوٹرل ہے, آج بھی اس بات کی گارنٹی عوام سمجھتی ہے. نہیں بالکل حقیقت ہے. آپ دیکھیں, آپ ایکچولی یہ جو ہے نا, یہ اس طرح کہ آپ کے پاس کس کے پاس کیا ایویڈنس ہے, آپ مجھے بتائیے. یہ باتیں کرنے کو تو آپ جو پارٹی جو بیان اسٹارٹ کر دیتا وہ لگتا ہے کہ جناب وہی سچ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی ایویڈنس ہم پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انٹریپشن نہیں کرتا. یہ سیاستدان یہ خود بخود کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے, کوئی دوسری قوت ایسی نہیں ہے. مگر ایک بات صاف ہے کہ ہمیں اس وقت پاکستان کو سر فہرست رکھنا ہے. اس وقت گلوبلی جو تبدیلی آ رہی ہے یہاں پر, آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہا ہے, آپ کے پروگرامز میں بھی کئی بار کہا ہے کہ ابھی یہ گیم لاسٹ اوور میں ہے, اور بلکہ یہ پاور جو وہ ہوتا ہے اس میں اندر ہے, پاور پلے ہو رہا ہے, بلکہ پاور سے کیا پیسہ پلے ہو رہا ہے. پیسہ وہ روپیز کرنسی ہو یا ڈالر کی کرنسی ہو یا کوئی اور کرنسی ہو, بات یہ ہے کہ جو بھی ہے اس وقت وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے. یہ پاکستان کے فیوچر کی بات ہے. خدارہ تمام لیڈران سے میری نیوٹرل گزارش ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان کا سوچیں, آپ اپنی گدی کا یا اپنی سیٹ کا نہ سوچیں, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے بیانات ایسے آ جاتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ پاکستان کے فیوچر کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہنگائی بات کی بات ہے. اس وقت بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اس خطے کے اندر جو کہ ہمارے یعنی کہ یہ یعنی تیسری جنگ, میں خدا نخواستہ یہ کہہ نہیں رہا, مگر ایک کولڈ وار ہے. دیکھیں بات بالکل ایگزیکٹلی. تو اس وقت حالات اتنے خراب جا رہے ہیں کہ ایون انڈیا جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجوہات ہیں بہت بڑی, آپ سمجھیے اس بات کو. ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. آپ جو ہے اس طرح مت کریں. پر اصل تیاری جو ہو رہی ہے وہ نیکسٹ الیکشن کی ہو رہی ہے, چاہے کوئی جیتے چاہے کوئی ہارے. چلیں جی ارسلان, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اکیلے ہو چکے ہیں, تو کیا واقعی اداروں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے وزیر اعظم صاحب کا؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر سیاسی شہید بننا ہوتا تو ہم آپ کے سامنے ہی ہیں, آپ اچھی خاصی عقل مند. لیکن سر سیاسی شہید میں بھی ایک بات ہوتی ہے, چھوٹی سی ایک بات, سیاسی شہید میں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ایک نعرہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹھ کے کہا جائے جی ہمارے پاس یہ والا نعرہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں سیاسی شہید ہونے کا فائدہ مل جائے. آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. دیکھیں سیاسی شہید اس ٹائم بنا جاتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح یہ بنتے ہیں, یہ اداروں کے ساتھ کنفرنٹریشن میں جاتے تھے, ہمیشہ سینگ لڑاتے تھے, پھنساتے تھے. اس کے بعد جو ہے کیونکہ ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا تھا, آج ہمارے پاس آرگومنٹ ہے. ہم نے صرف جو ہے
वो इस्लामोफोबिया नामूस रसालत या इस चीज़ के ऊपर नहीं किया, हमने सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर बात नहीं की, हमने एहसास का सबसे बड़ा दिया पैकेज दिया, फिर नया पाकिस्तान दिया, उसके बाद जो है हमने सारी चीज़ें इस आवाम की बेहतरी के लिए की, चाहे प्राइसिंग के हवाले से देखें, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की बात करें, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जहाँ तक बात ये करते हैं कि इमरान साहब जो है वो सियासी तन्हाई का शिकार हो गए, मेरे ख्याल से सियासी तन्हाई वो आपको 2-3 दिन के अंदर नज़र आ जाएगी कौन कहाँ पर है। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा, ज़्यादा नहीं, आपको याद होगा, आपको याद होगा, नहीं ज़्यादा नहीं, अदम एतमाद सिर्फ एक लफ्ज़ है, एक फ़िक्रा है। अदम एतमाद जो है वो सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी आया था, उस टाइम भी बड़े पुर उम्मीद थे, उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी पकड़ दकड़ की, लोगों को ख़रीदने की कोशिश की, मुंह की खाई, दांत जब खट्टे हो गए उसके बाद इनको जमहूरियत याद आई, उसके बाद जो है ये अपने सूबे तक महदूद हो गए थे। और ये अभी भी मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि आपके सामने कोई इतनी बड़ी कोई लंबी चौड़ी टाइमलाइन नहीं है। 48 घंटे तो हम सुनते रहे, अब 4 दिन रह गए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि हम इस फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर जीतने के लिए निकले हैं, उतरे हैं, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला हमें कामयाबी से चले जी, कामयाबी नाकामी तो अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की अगर बात की जाए तो पहले अगर अदम एतमाद की तहरीक असद कैसर के खिलाफ ही लाते तो ज़्यादा बेहतरी आ जाती। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं अरसलान, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी की तरह सारे कार्ड अभी शो नहीं करेंगे, हमारे पास अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अभी से हार मान जाओ, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो अपोजिशन है, मुत्तहिदा अपोजिशन, उसकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं झोल था? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जी बहुत था तो असद कैसर साहब के ऊपर ही लेके आ जाते पहले। आपके सामने आ जाएंगे, जो आखिरी ओवर है वो हमारे की बॉलर के पास होगा, और खान साहब जो है उसके ऊपर आपके सामने ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। देखिए अगर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो मैं एज ए लेमैन उसको एसेस कर सकता हूँ। एक तो ये कि इंटरनेशनल जो है पैसा चला है, और जब इन्होंने मार्च किया है यहाँ पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से जो गाड़ियाँ गई हैं उसके अंदर पैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये जो है हमारे इलेक्टेड जो मेंबरान हैं, हमारे जो रिजर्व सीट की जो नुसरत साहबा हैं, उन्होंने भी, बिकॉज उनको 2 लोगों ने ऑफर किया था 16 करोड़ की। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वो चीज़ें हैं, जाहिर है इंटेलिजेंस भी है, बाकी सारे। अच्छा सर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, चौधरी निसार पे कमेंट कर दीजिए, क्या सिलसिला है चौधरी निसार साहब का? मैं समझता हूँ कि देरीना दोस्त हैं, शरीयत के दूध के अंदर रह के ये आखिरी पत्ता जो है वो चौधरी निसार साहब है। नहीं, पत्ते तो मल्टीपल हैं, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। मैं अगेन चौधरी निसार साहब का आपको पता है, सबको इल्म है कि उनके क्या ताल्लुकात हैं, क्या नहीं है, उनके भाई क्या है, सबको पता है जी। अब तो आप कुछ भी नहीं कह सकते सर उनके बारे में। तर्जुमान आकर बात करेंगे, मैं चौधरी निसार साहब का तर्जुमान नहीं हूं, पाकिस्तान सर आपकी पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ एक अच्छे माहौल के अंदर मुलाकात हुई है, कोई उसके अंदर गैर शरई होती रहती मुलाकात, कोई ऐसी इलीगल कोई चीज ऐसी नहीं हुई कि जिसके ऊपर हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जब हम अपने मुखालफिन के सामने बैठ गए, हाँ आपने देखा है 14-14 साल के बाद जो है जाके वहाँ पे कदम बोसियाँ भी की जा रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमारे लिए भी कुछ हलाल छोड़ दें, हमारे सारी चीज़ें हराम नहीं है, हमने भी गवर्नमेंट को इसको संभालना है, सारी चीज़ें करनी है। हम ये समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें होंगी, कोई गैर आईनी, कोई इलीगल काम नहीं हो। चलिए जी, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा अख्तर आरई साहब। बिल्कुल, मैं इसको आगे करते हुए कि कोई गैर कानूनी काम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और असल जो है ये सदारती रेफरेंस का जब ये कुछ फैसला वजाहत आ जाएगी, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी कि क्या होने वाला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर सकते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और हम सब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही प्रोग्राम के बाद ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।